اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف نظریات ملتے ہیں۔ یہ نظریات آپس میں اس حد تک متضاد ہیں کہ انسان چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا، اور ایک نئی زبان معرض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ کچھ ماہرین لسانیات نے اردو کی ابتدا کا سراغ قدیم آریاؤں کے زمانے میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ بہر طور پر اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے۔ اردو زبان کے محققین اگرچہ اس بات پر متفق ہیں کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی، لیکن مقام اور نوعیت کے تعین اور نتائج کے استخراج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس انداز سے اگر اردو کے متعلق نظریات کو دیکھا جائے تو وہ نمایاں طور پر 4 مختلف نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ برصغیر کی ایک اہم زبان ہونے کے باوجود اس کی تاریخ پر 20 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بعض محققین نے اس زبان کا عہدیدار تحقیقی جائزہ زبان سازی کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں لیا اور اس نتیجے تک سائنسی انداز میں پہنچنے کی کوشش کی۔ کچھ ادیبوں نے مسئلے کو زیادہ گہرائی سے جانچے بغیر اردو کی جنم بھومی اور عہد پیمائش کا تعین کر دیا۔ اس ضمن میں اولین اہمیت مولانا محمد حسین آزاد کو حاصل ہے، جنہوں نے آب حیات میں لکھا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو۔ اس کی عمر 800 برس سے زیادہ نہیں، اور برج کا سبزہ زار اس کا وطن ہے۔ اسے فقط شاہجہان کا اقبال کہنا چاہیے کہ یہ زبان خاص و عام میں اس سے منسوب ہو گئی۔ عبدالغفور نساخ نے بھی اس رائے کی توثیق کی اور لکھا ہے کہ 1058 عیسوی میں شاہ جہان آباد دہلی آباد ہوا تو اطراف و جوانب سے عالم، ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد اور قابل لوگ جمع ہوئے۔ قدیم ہندی متروک ہونے لگی، محاورے میں فرق ہونے لگا، زبان اردو کی ترقی شروع ہوئی۔ ان نظریات کے علاوہ میر امن، سر سید احمد خان اور مولانا محمد حسین آزاد نے بھی کچھ نظریات اپنی تصانیف میں پیش کیے، لیکن یہ نظریات متفقہ طور پر حقیقت سے دور ہیں۔ اور ان آراء کے برعکس میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم کے لوگ قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدا جدا تھی۔ اکٹھا ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کر کے ایک زبان اردو بھی مقرر ہوئی۔ ڈاکٹر وائٹ برجنٹ نے، جن کے انگریزی مقالہ کا ترجمہ اقبال نے کیا ہے، خیال ظاہر کیا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا شہنشاہ اکبر کے عہد سے ہوئی۔ آگرہ اور دہلی شہروں کے درمیان اضلاع کی زبان مغربی ہندی کی ایک شاخ تھی جس کو برج بھاشا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آئی قاضی نے بھی اس نظریے کی تائید میں لکھا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس نے اکبر اعظم کے اس دور میں تقویت اور اہمیت حاصل کی جب رنگ و نسل کے اختلافات ختم ہو رہے تھے اور مغل ہندوستان کو اپنا وطن سمجھنے میں فخر محسوس کرتے اور یہاں کی زبانیں شوق سے بولنے لگے تھے۔ جب برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کا عہد آفرین واقعہ ہوا تو کون سے خطے میں زبانوں کا پہلا انضمام عمل میں آیا اور اس خطے کی مقامی زبان کیا تھی؟ اس مسئلے نے اردو زبان و ابتدا کی علاقائی حد بندی کی ضرورت کا احساس پیدا کیا، اور اس کا آغاز نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو سے ہوا جو 1923 کی تالیف ہے۔ 1928 میں حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو شائع ہوئی، جس میں تاریخی عوامل، لسانی تجزیے اور داخلی شواہد کی اساس پر لکھا گیا ہے کہ اردو کی داغ بیل اسی دن پڑنا شروع ہو گئی ہے جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر وطن اختیار کیا۔ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے مراد تعلقات یا صحبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور میں جو 170 سال پر حاوی ہے، ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجابی میں بنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو پنجابی کے مماثل ہو یا اس سے قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین متعلقین میں شامل لوگ
متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں۔ تاریخی اور سیاسی واقعات و شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خان شیرانی اردو اور پنجابی کی لسانی شہادتوں اور مماثلتوں سے دونوں زبانوں کے قریبی روابط و تعلق کو واضح کر کے اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی و ملتانی کے بہت قریب ہے۔ دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے اور دونوں میں جمع کے طریقہ مشترک ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے تبوات و ملحقات پر بھی ایک باقاعدہ جاری ہے۔ دونوں زبانیں تذکیر و تانیث کے قواعد، افعال مرکبہ و تنوع میں متحد ہیں۔ پنجابی اور اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں۔ الحرث اگر ہم پروفیسر شیرانی کی تحقیق پر تنقیدی نظر ڈالیں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ واقعی اردو اپنی حیت، ساخت اور صرف و نحو کی خصوصیات کی بنا پر پنجابی سے قریب تر ہے۔ مثلاً پہلی مماثلت، اردو اور پنجابی میں تذکیر و تانیث کے قواعد یکساں ہیں۔ مثلاً اکثر الفاظ جو الف پر ختم ہوں، اگر ان کی تانیث کرنی مقصود ہو تو الف کو یہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً بکرا آخر میں الف آ رہی ہے، یہ میں تبدیل ہو جائے گی بکری۔ گھوڑا، گھوڑی، کالا، کالی وغیرہ، لاسٹ میں جب الف آ رہا ہے تو وہ یہ میں تبدیل ہو جائے گا تانیث کے لیے۔ دوسرا، مصدر کا قاعدہ بھی دونوں زبانوں میں یکساں ہے، یعنی فعل امر کے آخر میں نہ کے اضافے سے مصدر بنایا جاتا ہے۔ تیسری مماثلت، فعل تذکیر و تانیث دونوں میں اپنے فاعل کی حالت کے مطابق آتا ہے۔ مثلاً گھوڑی آئی، کوڑی آئی، لڑکا آیا اردو میں ہے، منڈا آیا پنجابی۔ چوتھا، فعل لازم سے فعل متعدی بنانے کے قاعدے بھی دونوں زبانوں میں یکساں ہیں، جیسے سیکھنا سے سیکھنا، سیکھنا سے سکھانا، سکھنا سے سکھانا، بیٹھنا سے بٹھانا اور بہنا سے بہانا۔ اس کے علاوہ ماضی مطلق، ماضی احتمالی شکیہ، مضارع، مستقبل کے اصول، مضارع امر کے قاعدے، معروف و مجہول، دعائیہ، ندائیہ کے اصول و ضوابط دونوں زبانوں میں یکساں ہیں۔ یاد رہے کہ پنجاب میں اردو کی اشاعت سے قبل مولانا محمد حسین آزاد کے نظریے کو ہی قبولیت عام حاصل تھی، مگر حافظ صاحب کی کتاب نے تحقیق کے تمام تر دروازے پنجاب کی سرزمین کی طرف وا کر دیے۔ خود حضرت علامہ محمد اقبال کو جب نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تصنیف دکن میں اردو پیش کی تو انہوں نے کہا، غالباً پنجاب میں کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی شیرانی کے نظریے کی توثیق کی اور لکھا ہے، اردو زبان کا پہلا مایہ خمیر پنجاب میں تیار ہوا۔ اس کا کھڑی بولی یا برج بھاشا والے نظریے سے کوئی تصادم نہیں، نہ دکن میں اردو یا گجرات میں آغاز تصنیف والے نظریے سے کوئی ٹکراؤ ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی تالیف پنجاب میں اردو کی اشاعت کے ساتھ ہی مولانا محمد حسین کے آزاد کے نظریے کی تردید ہو گئی، جس میں وہ زبان کی ابتدا کے بارے میں اردو کا رشتہ برج بھاشا سے جوڑتے ہیں۔ پنجاب میں اردو کا نظریہ خاصا مقبول رہا، مگر پنڈت برج موہن کیفی کی تالیف کیفیہ کے منظر عام پر آنے سے یہ نظریہ ذرا سا مشکوک ہو گیا، مگر خود پنڈت موصوف اردو کی ابتدا کے بارے میں کوئی قطعی اور حتمی نظریہ نہ دے سکے۔ یوں حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی اہمیت زیادہ کم نہ ہوئی۔ سید سلمان ندوی نے قیاس کیا کہ اردو کا حوالہ سندھ کے علاقہ میں تیار ہوا ہوگا، کیونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے۔ پیر حسام الدین راشدی نے اس قیاس پر تیقن کی مہر ثبت کی اور لکھا، یہی ان مسلمانوں کی زبان عربی اور فارسی کا ہندی زبانوں سے ارتباط و اختلاط شروع ہوا، لہٰذا یہ ایک واضح اور یقینی امر ہے کہ اردو کا اصلی مولد سندھ ہے۔ اردو زبان کی بنیادیں وادی سندھ میں استوار ہوئی ہیں اور اس کا سلسلہ نسب پنجابی یا برنش اور مقامی پراکرت سے ہوتا ہے۔ قدیم ہڑپائی عہد کے زبان سے جا ملتا ہے، جو کہ آریاؤں کی مدد سے قبل وادی سندھ میں مروج تھی، اور یہ کہنا موزوں ہوگا کہ صرف و نحو کے لحاظ سے پنجابی کے علاوہ کوئی دوسری زبان اردو سے گہری مطابقت نہیں رکھتی۔ اس بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابتدائی فاتحین عرب تھے جن کے خاندان یہاں آباد ہو گئے۔ 9ویں صدی میں جب ایران میں صفاریوں کا اقتدار ہوا تو ایرانی اثرات سندھ اور ملتان پر ہوئے۔ اس عرصہ میں کچھ عربی اور فارسی الفاظ کا انجذاب مقامی زبان میں ضرور ہوا ہوگا، اس سے کسی نئی زبان کی ابتدا کا قیاس شاید درست نہ ہوگا۔ نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں لگاتے ہیں
ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالا بہار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقیناً ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقیناً انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا۔ اسی میل ملاپ اور اختلاط و ارتباط کی بنیاد پر نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ ترتیب دیا کہ اس قدیم زمانے میں جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی، وہ اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین اس نظریے کی تائید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، عربی ایک سامی النسل زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق آریائی خاندان سے۔ اس لیے دکن میں اردو کی ابتدا کا سوال خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ دکن میں اردو شمالی ہند سے خلجی اور تغلق عساکر کے ساتھ آئی اور یہاں کے مسلمان سلاطین کی سرپرستی میں اس میں شعر و ادب تخلیق ہوا۔ بہرکیف اس کا تعلق اردو کی ارتقاء سے ہے، ابتدا سے نہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں پروفیسر محمود شیرانی کا یہ استدلال بڑا وزن رکھتا ہے کہ غزنوی دور میں جو 170 سال تک حاوی ہے، ایسی بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس کی قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان ہمراہ لے کر روانہ ہوئی ہے جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں اور ساتھ ہی ہندو اقوام اس کو سمجھ سکیں، اور جس کو قیام پنجاب کے زمانے میں وہ بولتے رہے ہیں۔ یوں محققین کی ان آراء کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ قدیم اردو کا آغاز جدید ہند آریائی زبانوں کے طلوع کے ساتھ 1000 عیسوی کے لگ بھگ اس زمانے میں ہو گیا جب مسلم فاتحین مغربی ہند، موجودہ مغربی پاکستان کے علاقوں میں آباد ہوئے اور یہاں اسلامی اثرات بڑی سرعت کے ساتھ پھیلنے لگے۔